اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ اس روز کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہ ہمارا انتظار کرو، ذرا رک جاؤ، نقتبس من نورکم، ہم بھی روشنی حاصل کر سکیں تم سے، تمہارے پاس جو نور ہے یہ ہم بھی تم سے حاصل کر لیں۔ بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے اس آیہ کریمہ میں۔ آیت مبارکہ سے اس کے اندر اللہ پاک نے منافقوں کی جو حالت مرنے کے بعد جب اٹھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، حساب و کتاب کے لیے جب چلنا ہے، قبروں سے اٹھنے کے بعد جو اہل ایمان ہیں ان کے پاس نور ہوگا۔ پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کے سامنے اور دائیں بائیں نور ہوگا۔ منافقوں کے پاس اور کافروں کے پاس یہ نور نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ منافق کسے کہتے ہیں۔ تین قسم کے طبقات ہیں لوگوں کے، ایک مومن ہے، ایک کافر ہے، تیسرا منافق۔ مومن وہ ہوتا ہے جو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہے۔ دو ذاتوں سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر جو محبت کرتا ہے، ان سے وہ مومن ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلتا ہے وہ مومن۔ جو دل سے بھی اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اسلام کو قبول نہیں کرتا، اور زبان سے بھی اقرار نہیں کرتا، یعنی مخالفت کرتا ہے زبان سے بھی، دل بھی مخالف ہے، اندر بھی مخالف، باہر بھی مخالف، وہ کافر ہوتا ہے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کفر ہوتا ہے، زبان سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمانوں میں مل کر رہتا ہے، مسلمانوں والے کام بھی کرتا ہے، لیکن اندر اس کے کفر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ منافق جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا فرمائی تھی، بعثت ہوئی آپ کی اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت یا مسلمان تھا یا کافر تھا، منافق کوئی نہیں تھا۔ جب اسلام کے پاس طاقت آ گئی، فتوحات ہونے لگیں، اس وقت منافق بنے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ مفادات کی پوجا کرنے والا ہوتا ہے، جس سے اس کو کوئی اپنا دنیوی مفاد حاصل ہو وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اوپر سے۔ اب مدینہ طیبہ میں منافقوں کی ابتدا ہوئی، یعنی وہ اندر سے تو کفر کے ساتھ تھے، اور اس لیے کہ اب چونکہ اسلام طاقت پکڑ رہا ہے، فتوحات ہوں گی، اپنے مفادات اسلام سے بھی حاصل کر سکیں گے، اس لیے اوپر سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اوپر سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔
تو منافق جو ہوتا ہے وہ دنیا کی پوجا کرنے والا، مفادات جس طرف ہوتے ہیں اس طرف وہ ہوتا ہے۔ ہر بندے کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم بھی کہیں مفادات کے پیچھے تو نہیں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی حضرت رضین رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جس سے تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی۔ ان باتوں پہ یقین جو رکھتا ہے وہ ایمان والا اور توکل والا، جو جس کو اللہ پہ بھروسہ ہے، یقین والا بندہ رکھ سکتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اہل ذکر کی مجلسوں کو اپنے اوپر لازم کر لے، تیری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اہل ذکر کے پاس بیٹھا کر، کیونکہ اہل ذکر کے پاس بیٹھنے سے بندے کو اصلی اور حقیقی اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت ملتی ہے۔ آگے کچھ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جب تنہائی میں ہو تو اس وقت تیری زبان اللہ کے ذکر میں ہلتی رہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے احبا فی اللہ و ابغض فی اللہ، اللہ کے لیے ہی کسی سے دوستی کرنی ہے اور اللہ ہی کے لیے ہی کسی سے بغض رکھنا ہے۔ بلکہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت کر اور اللہ کے لیے بغض رکھ۔ جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اس کے ساتھ تیری دوستی ہونی چاہیے، اور جو اللہ کا دشمن، دین کا دشمن ہے، اس کے ساتھ تیرا بغض ہونا چاہیے۔ محبت بھی چھپ نہیں سکتی اور بغض بھی چھپ نہیں سکتا۔ کیا خیال ہے جی؟ جس کے ساتھ بغض ہو چھپتا نہیں، وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ لہذا جب بندہ کسی اسلام کے دشمن کے ساتھ کھڑا ہوا، اس کی حمایت کرتا ہوا، اس کی دوستی، اس کے ساتھ دوستی کی پتنگیں اڑاتا ہوا نظر آتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا میں ہمیں یہ خیال رکھ کر چلنا چاہیے کہ کسی دین کے دشمن کا ساتھ دینا کسی حالت میں بھی، اور اس کے کہنے پر کوئی عمل کرنا، دین کے دشمن کے کہنے پر، وہ بندہ منافق ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نشانیاں بتائی ہیں نا، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب بد زبانی کرتا ہے، جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو بد زبانی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، یہ بھی منافقت کی علامتیں۔ تو چونکہ منافقت کا حال آگے بیان ہو رہا ہے، اس لیے تھوڑی سی میں نے وضاحت کرتی کہ منافق کون ہوتا ہے۔ جو دین کے دشمن کا ساتھ دیتا ہے وہ جب میں بے شک مسلمانہ دکار وہ بھی منافقوں میں اس کا شمار ہوگا۔ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام، ایک بندے نے اپنا خواب سنایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے، وہ بندہ اندھا ہو گیا تھا، تو اس سے کہا کہ تیرا نبی نہ ہونے کا کیا بنا تیرا، تو اکھوں والا تھا۔ تو اس نے کہا میں جب کربلا کا مارکا ہو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا نبی کریم علیہ السلام جو تھے وہ کربلا کے جو اہل بیت کے دشمن تھے ان کو سزا دے رہے۔ تو مجھے بھی پیش کیا گیا حضور کے، تو میں نے عرض کیا حضور میں نے تو کوئی عملہ نہیں کیا، میں تو کوئی چیز فروخت کرتا تھا ان کو، مطلب وہ جو دشمن اہل بیت ان کو اپنی کوئی چیز بیچنے کے لیے وہاں لشکر میں آیا تھا، میں نے تو آپ نے فرمایا کھڑا تو ان کے ساتھ تھا نا، تو ایک سلائی لگا دی اس کی آنکھیں، تو اسے کہا میں خواب میں آنکھوں کے میں سلائی لگی تھی، اب میں اندھا ہو گیا اس کے دن کے۔ یعنی اتنا برا اللہ اور اللہ کے رسول کو لگتا ہے، جو دین کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے وہ بھی کسی کھاتے میں پھر نہیں آتا۔ اس لیے اس منافقت سے بچ جانا ہے، وہ اس لیے کہ دین کا جو دشمن ہے اس کے ساتھ بھی بغض رکھنا ہے، محبت اس کے ساتھ نہیں چلے گی، محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی چلے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب مومن چلے گا قبر سے اٹھ کر حشر کی طرف، اللہ کی بارگاہ کی طرف، نور ہی نور ہوگا اس کے آگے، اور کافر کے لیے اور منافق کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ان سے چلنا مشکل ہوگا، اندھیرے میں نہیں چلا جائے گا۔ یہ منافق جو ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی مسلمانوں سے کہیں گے کہ تھوڑا سا رک جاؤ یار،
ہمیں بھی ساتھ لے لو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ کیونکہ اکٹھے رہتے تھے نا، ایک ہی جگہ رہتے تھے نا۔ تو یہ جو مومن ہیں وہ آگے سے جواب دیں گے قیل ارجعوا وراءکم، وہ مومن کہیں گے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں جا کر نور تلاش کرو۔ یہ ہم دنیا سے لے کر آئے ہیں، یہ نور اللہ کی فرما برداری کا ہے، یہ عشق مصطفیٰ کا نور ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے کا نور ہے، یہاں سے نہیں مل سکتا، ادھر سے جا کے لاؤ، واپس چلے جاؤ۔ اب سب کچھ اللہ پاک نے بتا دیا، ہمیں یہاں سمجھ جانا چاہیے کہ نور یہاں سے لے کے جانا ہے، اندھیرے نہیں لے کے جانا ہے، منافقوں کے ساتھ نہیں ہم نے کھڑے ہونا۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابھی وہ مطالبہ کر رہے ہوں گے اور مومن ان کو جواب دے دیں گے کہ واپس جا کے نور لاؤ، تو ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے درمیان ایک دیوار، مومنوں اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر جائے گی کہ ان کو روشنی نہ ملے ان سے۔ اچھا، بابن ایک دیوار، باطنہ فیہ الرحمت وظاہرہ من قبل العذاب، اس کے دیوار کے اندرلی طرف جو اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، وہ جنت کی طرف اندرون اس کا ہوگا، وظاہرہ من قبل العذاب، اور اس کے دیوار کے باہر جس طرف وہ منافق ہیں اس طرف عذاب ہوگا۔ مومن جنت کی طرف ہوں گے اور منافق دوزخ کی طرف ہوں گے، تو یہ دیوار ان کے پاس کھڑی ہو جائے گی۔ یہ ہے منافقت کا نتیجہ اور یہ ہے ایمان کا نتیجہ۔ ایمان کا نتیجہ اللہ کی رحمت، جنت اور اللہ کی کرم نوازی اور نور، اور کافر اور منافق کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ اور اللہ اپنے رسول کا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرما بردار بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔